فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بن ذوالفقار ایک مرتبہ پھر کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اور آپ خدا کی دی ہوئی توفیق کے سبب تفسیر کوثر جلد نمبر 7 پڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے کی 22 ریکارڈنگز اب تک آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ آج اس سلسلے کی 23ویں ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا جدھر وہ جانا چاہتے، ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ اسی طرف چل پڑتی تھی۔ تفسیر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تسخیر ہوا کے بارے میں تشریح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں ہو چکی ہے۔ البتہ یہاں ہوا کے بارے میں فرمایا رخاءن یعنی نرمی کے ساتھ چلتی تھی۔ نرمی سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ہوا حضرت سلیمان کے لیے مسخر اور ان کی اختیار میں ہوتی تھی، ورنہ اپنی جگہ ہوا تیز چلتی تھی، جیسا کہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 81 میں فرمایا، اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کیا۔ آگے لکھتے ہیں حیث اصاب، جہاں کا قصد کریں۔ اصابہ کے معنی قصد کے ہیں، یعنی ہوا حضرت سلیمان کے امر سے بھی امر ہی چلتی تھی، جہاں وہ چاہتے تھے اور جس جگہ کا وہ قصد کرتے تھے۔ والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد۔ اور ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور شیاطین کو بھی مسخر کیا، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایک کلمے کی تشریح لکھی ہے، کلمہ ہے الاسفادی، صاد فے دال، صفد کے معنی لوہے کی زنجیر یا توق کے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، والشیاطین، اور شیاطین کو بھی مسخر کیا۔ ان جنات میں سے کچھ تو عمارتیں بنانے پر متعین تھے، چنانچہ عصر سلیمانی میں تعمیراتی صنعت عروج پر تھی۔ ہیکل اور شلیم کی عمارت، جسے اسلام نے مسجد اقصیٰ کا عنوان دیا، معماری تاریخ کا ایک شاہکار ہے، اور بعض جنات غوطہ خوری کے ذریعے سمندری ثروت نکالنے پر متعین تھے۔ وآخرین، اور دیگر کچھ جنات ایسے تھے جو نافرمانی کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑ لیے جاتے تھے۔ زنجیر سے مراد وہ ذرائع ہیں جو جنات کو شرارت کرنے سے باز رکھنے کے لیے بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ جنات کے مزید کاموں کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ سبا آیت نمبر 13۔ هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغیر حساب۔ یہ ہماری عنایت ہے، جس پر چاہو احسان کرو اور جس کو چاہو روک دو، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ھذا عطاؤنا، ھذا عطاؤنا، یہ بادشاہت، یہ تسخیر جنات، یہ وسیع و عریض مملکت ہماری طرف سے عنایت ہے۔ خاص کر جنوں کی تسخیر ایک منفرد نعمت ہے۔ ان جنوں میں سے جس پر چاہیں احسان کر کے اسے آزاد کریں یا روکے رکھیں، کل اختیار آپ کے پاس ہے۔ انہیں روکنے چھوڑنے پر آپ کا کوئی محاسبہ نہ ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔
اور ان کے لیے ہمارے ہاں یقیناً قرب اور نیک انجام ہے۔ تفسیر: سب سے بڑی منزلت تو اللہ کا تقرب ہے اور عاقبت کا نیک ہونا بھی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ یہ دائمی اور ابدی مسئلہ جس کا مقابلہ کوئی وقتی نعمت نہیں کر سکتی، خواہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، شیطان نے مجھے تکلیف اور اذیت دی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سورہ انبیاء میں ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا، اس میں فرمایا مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اس آیت میں ایک ایسی تکلیف کا ذکر ہے جو شیطان کی طرف سے ہے۔ آیا شیطان نے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کو بیمار کیا تھا یا بیمار ہونے پر وسوسوں کے ذریعے اذیت پہنچائی تھی؟ میرے نزدیک شیطان کی طرف سے عذاب اور تکلیف یہ تھی کہ شیطان کی یہ کوشش تھی کہ حضرت ایوب 7 سالہ بیماری کے نتیجے میں اللہ سے بدظن ہو جائے۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے ذہن میں ڈالتا تھا۔ اللہ کے برگزیدہ بندے ہونے کی وجہ سے انہیں معلوم تھا کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے۔ روایت ہے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھ گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے ان سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی۔ شیطان نے ان لوگوں کو اس وسوسے میں ڈالا کہ ایوب علیہ السلام کی غلاظت سے بچیں، انہیں اپنے درمیان سے نکالیں، ان کی اہلیہ کو ان کی خدمت کرنے سے روکیں، جس سے ایوب علیہ السلام کو اذیت ہوتی تھی، مگر انہوں نے بیماری سے ہونے والی اذیت کا شکوہ نہیں کیا۔ یہ بیماری 7 سال تک جاری رہی اور یہ روایت لی گئی ہے مجمع البیان سے۔ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب۔ ہم نے کہا اپنا پاؤں مارے، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے۔ تفسیر لکھتے ہیں کہ جب صبر و رضا کی آزمائش کی ساری منزلیں کامیابی سے طے کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم آیا کہ پاؤں زمین پر ماریں۔ چنانچہ پاؤں زمین پر مارتے ہی چشمہ پھوٹا، جس سے پانی پی کر اور نہا کر شفا یابی ہوئی۔ بائبل کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری جلدی تھی اور سارے بدن پر پھوڑے تھے۔ مزید لکھتے ہیں باردن میں اس چشمے کی طرف اشارہ ہے جس میں نہانے سے بیماری ختم ہو گئی، وہ شرابن اور پینے سے، بظاہر اسی ایک ہی چشمے سے نہائے اور پیا ہے، اگرچہ بعض روایات میں آیا ہے کہ 2 بار پاؤں مارنے کا حکم تھا، ہر ایک بار ایک چشمہ پھوٹا، ایک سے نہائے اور دوسرے سے پیا۔ سبحان اللہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ہم نے انہیں اہل و عیال دیے، ان کے ساتھ اتنے مزید دیے اپنی طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے انہیں اہل و عیال دیے۔ اس کے بارے میں روایت تو یہ ہے کہ ان کی اہلیہ کے علاوہ باقی سب گھر کے افراد فوت ہو گئے تھے، بعد میں اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ دیگر روایات میں آیا ہے جو قرین واقع ہے کہ ان کے گھر کے افراد نے انہیں ترک کر دیا تھا، بیماری سے تندرست ہونے پر سب واپس آ گئے۔ وَمِثْلَهُم مَّعَهُم، ان کے ساتھ مزید عنایت فرمائی، مزید اتنی اولاد عنایت ہوئی کہ اولاد دگنی ہو گئی۔ اور رحمتم منا، اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پہ حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ عنایت ہوئی، چونکہ ایوب اپنے صبر و تحمل کی وجہ سے اس رحمت کے اہل ثابت ہوئے تھے۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ایوب علیہ السلام پر ان عنایات کی دوسری مصلحت یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کے صاحبان عقل و خرد ایوب علیہ السلام کی سرنوشت سے یہ سبق سیکھ لیں کہ گردش ایام کی وجہ سے رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی بدتر اور مشکلات کتنی ہی گھمبیر ہوں، آزمائشیں کتنی ہی کٹھن ہوں۔ روایت ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی رحمتوں سے اپنی امیدوں کا رشتہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، بے شک۔
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں ایک گچھا تھام لیں اور اسی سے ماریں اور قسم نہ توڑیں، ہم نے انہیں صابر پایا، وہ بہترین بندے تھے، بے شک وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اب کچھ کلمات کی تشریح لکھتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے ضغفن، ضاد، غین اور ثا، خشک گھاس یا شاخیں جو انسان کی مٹھی میں آ جائیں۔ دوسرا کلمہ لکھا ہے تحنف، ہا نون سین، الحنس، گناہ نافرمانی، قسم توڑنے کو کہتے ہیں۔ تفسیر میں لکھتے ہیں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام اپنی زوجہ کے کسی عمل پر برہم ہوئے اور قسم کھائی کہ اسے 100 کوڑے ماریں گے۔ بعد میں جب وہ بے گناہ ثابت ہوئی تو پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا 100 تنکوں والا ایک جھاڑو اسے مارو کہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور اسے تکلیف بھی نہ ہو۔ یہ حکم اسلامی حدود و تعزیرات میں نافذ ہوگا جہاں حد و تعزیر معاف ہونے کا مستحق ہے، جیسے مریض، اور جہاں معاف نہیں ہو سکتا وہاں یہ حکم نہیں ہوگا۔ شیخ توسی فرماتے ہیں یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا نقطہ لکھتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر پایا، حوصلہ شکن حالات میں بھی استقامت دکھائی اور زبان پر حرف شکایت نہیں لائی، انتہائی سنگین حالات میں بھی اللہ کے ساتھ اپنی امیدوں کا رشتہ نہیں توڑا۔ نعم العبد، بندگی کا بہترین نمونہ پیش کیا، عبودیت کی تابناک مثال پیش کی۔ انہ اواب، اس کا ہر راز ہر مشکل میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں مضمر تھا۔ اواب ان کا مطلب بار بار رجوع کرنے والا۔ یہ لفظ الف واو اور با سے صیغہ مبالغہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے آخر میں ہر غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجیے تو جو طاقت اور بصیرت والے تھے۔ اولی الایدی، اللہ نے انبیاء کو طاقتور بنایا کہ ان میں استقامت کی طاقت تھی، اپنے اپنے زمانے کی طاغوتوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے اور ساتھ عبادات بجا لانے میں بھی طاقت والے تھے، کسی مرحلے میں کمزوری نہیں دکھائی۔ والابصار، عزم و ارادے میں طاقت کے ساتھ قلب و نظر میں بصیرت بھی تھی، جس سے حقائق کا مشاہدہ کرنے میں کسی قسم کی غلطی سے دوچار نہ ہوتے، نہ ہی کسی کے فریب میں آتے تھے۔ یہ انبیاء علیہم السلام اپنی مشن میں ان دو ارکان کی وجہ سے کامیاب ہو گئے، عزم و ارادے کی طاقت اور حقیقت شناس بصیرت۔ اگر عزم کی طاقت نہ ہو تو حقیقت سے فرار اختیار کیا جاتا ہے، اور اگر حقیقت شناس نہیں ہے تو عزم و ارادے کی طاقت کو بے جا استعمال کیا جاتا ہے۔ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر مخلص بنایا، وہ دار آخرت کا ذکر ہے۔ لکھتے ہیں جس خصوصی امتیاز کی وجہ سے ہم نے ان انبیاء علیہم السلام کو برگزیدہ کیا وہ ان کے دل میں یاد آخرت تازہ رہنا ہے۔ یاد آخرت یعنی ابدی اور دائمی زندگی پر یقین کی وجہ سے اس کا تذکرہ دل سے غائب نہیں ہوتا، اور یہ یاد ہر قدم پر انسان کو شجاعت اور بصیرت دلاتی ہے اور دنیا کی زندگی ہیچ اور بے قیمت ہو کر رہ جاتی ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ نیک افراد میں سے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں 2 پوائنٹس۔ پہلا نقطہ کہتا ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام مذکورہ اوصاف کی وجہ سے ہماری برگزیدہ ہستیوں میں سے ہیں۔ قوت ایمان، قوت بصیرت، یاد آخرت جیسے ممتاز اوصاف کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے انہیں باقی تمام لوگوں میں برگزیدہ کیا۔ الاخیار خیر کی جمع ہے، خیر ہی خیر کے مالک ہیں، جہاں شر کا کوئی شائبہ نہیں ہے،
چونکہ اخیار خیر کا فعل تفضیل ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہوگا خیر کثیر کا مالک۔ واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار، اور اے رسول اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے، یہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَاذْكُرْ اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس جگہ شاید اس لیے ذکر فرمایا چونکہ اسماعیل عربوں میں سے عدنانیوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ دوسرا نقطہ لکھتے ہیں وَالْيَسَعَ، ان کا اسم شریف عبرانی میں الیشع ہے۔ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے۔ آپ نے بنی اسرائیل میں بت پرستی کے خلاف جہاد کیا۔ آپ کی وفات 840 قبل مسیح میں ہوئی۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، ان سب انبیاء کا رتبہ اخیار کا رتبہ ہے جس کی تشریح ہو چکی ہے۔ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، یہ ایک نصیحت ہے اور تقوی والوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے۔ ھذا ذکر، جن انبیاء کرام کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ ایک تذکر، یادآوری ہے، تاریخ انبیاء کی طرف ایک توجہ دلانا ہے۔ خاصان خدا کی زندگی اور راہ خدا میں انہیں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر ہے تاکہ مسلمان اپنی زندگی میں ان کی حیات طیبہ کو مشعل راہ بنائیں۔ مزید لکھتے ہیں وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اس ذکر سے جو سبق یاد رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ حسن عاقبت، اچھا انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا بچاؤ یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ تفصیل، ان متقین کو جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھلنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ دروازہ کھولنے تک کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی، کھلے ہوئے دروازوں سے داخل ہوں گے۔ چنانچہ سورہ زمر آیت نمبر 73 میں فرمایا پروردگار عالم نے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے منتظمین ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم بہت خوب رہے، اب ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور بہت سے میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے۔ یدعون فیہا، وہ تکیہ لگائے طلب کر رہے ہوں گے۔ جنت میں مومن کا ارادہ نافذ ہوگا، ادھر طلب کیا وہ مطلوبہ چیز حاضر ہوگی۔ دنیا کی زندگی کی طرح علل و اسباب جیسے ذرائع استعمال کرنا نہیں پڑیں گے۔ ارادہ کیا فوری تعمیل کے لیے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، جیسا کہ سورہ انسان میں آیت نمبر 19 میں آیا، ہمیشہ رہنے والے خادم ان کے ارد گرد خدمت کے لیے گھوم رہے ہوں گے۔ بِفَاکِہَةٍ کَثِیرَةٍ، ممکن ہے یہاں کثیر تعداد کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ نوعیت کے اعتبار سے ہو، یعنی مختلف انواع کے میوے طلب کر رہے ہوں گے۔ وشراب، اسی طرح مختلف انواع کے مشروبات ہوں گے جو صرف طلب و ارادہ کرنے پر حاضر ہو جائیں گے۔ وعندهم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس نگاہیں نیچے رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ بیوی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی نگاہ صرف اور صرف اپنے شوہر پر مرکوز ہو اور اس کی ساری توجہ کا مرکز اپنا شوہر ہو، شوہر کی رضامندی اس کی منزل ہو اور شوہر کی توجہ حاصل کرنا اس کا اولین مقصد ہو۔ اطراب، ہم عمری میں ایک حسن، زیبائش اور کشش ہے، اگرچہ کم سنی میں زیادہ کشش ہے لیکن سنجیدگی اور مزاجوں میں ہم آہنگی میں ہم سنی کا بہت بڑا دخل ہے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ بات ہے جس کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
اس آیت کی تفسیر میں 2 جملے لکھے ہیں. یہ وہ جزا و ثواب ہے جس کا اہل تقویٰ سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور اس وعدے کا تعلق یوم حساب سے ہے، جس روز انسان کی ابدی قسمت اور دائمی نصیب کا فیصلہ دیا جانا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا نتیجہ اخذ کرنا ہے. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. یقیناً یہ ہمارا وہ رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. تفسیر: جنت میں رزق ختم ہونے کا تصور نہیں ہے. جنت کی زندگی کا وہ تصور نہ ہوگا جو دنیاوی زندگی کا ہے. وہاں کے زمان و مکان اور پیمانے مختلف ہوں گے، بالکل مختلف ہوں گے، جو ہمارے لیے قابل تصور نہیں ہے. مثلاً شکم مادر میں موجود جنین کے لیے دنیا کا طرز زندگی قابل تصور نہیں ہے. دنیا میں ایک ادنا سی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ ایک شمع سے جتنی شمعیں جلائی جائیں اس کی روشنی کم نہیں ہوتی. اسی طرح جس قدر علم دوسروں کو دیا جائے دینے والے کے علم میں کمی نہیں آتی. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جہنم یصلونها فبئس المہاد. یہ تو اہل تقویٰ کے لیے ہے اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم جس میں وہ جھلس جائیں گے، پس وہ بدترین بچھونا ہے. ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ متقین کے لیے کے مقابلے میں طاغین یعنی سرکشوں کا ذکر آتا ہے. جہاں اہل تقویٰ کے لیے بہترین انجام ہوگا، سرکشوں کے لیے بدترین انجام ہوگا. دونوں کا انجام انتہائی سرے کا ہوگا، چونکہ دونوں کا انجام ابدی ہوگا. جہنم یصلونہا، اہل تقویٰ کا ٹھکانہ جس طرح جنات عدن ہوگا، سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. فبئس المہاد، اگر بچھونا آتشی ہوگا تو اس بچھونے کی برائی کا حال کون بیان کر سکتا ہے. هذا فليذوقوه حمیم وغساق. یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ جس کا ذائقہ وہ چکھیں. ایک کلمے کی تشریح لکھی ہے، کلمہ ہے غساقن، غین سین قاف. جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون یا پیپ. تفسیر لکھتے ہیں ہادہ اشارہ ہے عذاب کی طرف. بہرحال جہنم والوں کے عذاب کا ذکر ہے. جہنم میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور غساقن یعنی غساق ہوگا. غساق کے معنی پیپ کے ہیں، اگرچہ اہل لغت نے دوسرے معنی کا بھی ذکر کیا ہے. یہاں غساق پیپ کے معنوں میں زیادہ مناسب ہے. وآخر من شکلہ ازواج. اور اس قسم کی مزید بہت سی چیزیں. لکھتے ہیں اس قسم کی دوسری مزید غلاظتوں کا مزہ چکھنا ہوگا. ازواجن سے مراد اقسام ہے، یعنی دوسری اقسام کی تلخیوں کا مزہ چکھنا ہوگا. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. یہ ایک جماعت تمہارے ساتھ جہنم میں گھسنے والی ہے، ان کے لیے کوئی خیر مقدم نہیں ہے، یہ یقیناً آگ میں جھلسنے والے ہیں. لکھتے ہیں تفسیر: اہل جہنم کے سردار جب اپنے مریدوں کے ایک ٹولے کو جہنم میں داخل ہوتا دیکھیں گے تو وہ اس ٹولے سے کہیں گے ان پر خدا کی مار، دیکھو یہ آتش میں جھلسنے والے ہیں. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وہ کہیں گے تمہارے لیے کوئی خیر مقدم نہیں ہے، بلکہ تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے لیے لائے ہو، بس کیسی بدترین جگہ ہے. تفسیر میں لکھتے ہیں وہ ٹولہ سرداروں سے کہے گا اللہ کی مار تم پر، تمہاری وجہ سے تو ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. اس طرح اہل جہنم ایک دوسرے سے شماتت اور نفرت کریں گے. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وہ کہیں گے ہمارے پروردگار جس نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا ہے اسے آگ میں دگنا عذاب دے.
تفسیر میں لکھتے ہیں یہ ٹولہ اپنے سرداروں کے خلاف اللہ سے یہ التجا کرے گا، یہ لوگ ہماری گمراہی اور ہلاکت کا سبب بنے، لہٰذا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، انہیں دگنا عذاب دے۔ سورہ اعراف 38 میں بھی اسی قسم کا واقعہ درج ہے۔ کیا ہے؟ بعد والی جماعت پہلے کے بارے میں کہے گی ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آتش جہنم کا دگنا عذاب دیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ مکے کے مشرک سرداروں کو ان عاقبت کی خبر دینا مقصود ہے کہ قیامت کے دن تم لوگ کس قسم کے دن دیکھنے والے ہو۔ اف، اللہ اکبر۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اور وہ کہیں گے کیا بات ہے، ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے جنہیں ہم برے افراد میں شمار کرتے تھے۔ تفسیر میں لکھتے ہیں مشرکین پر تو حقیقت حالت نزع کے وقت واضح ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کا حال کیا ہوگا اور ہمارا انجام کیا ہوگا، لہٰذا وہ حقیقی طور پر تو سوال نہیں کریں گے کہ جن مسلمانوں کو ہم برا سمجھتے تھے یا برے لوگ سمجھتے تھے وہ یہاں جہنم میں نظر نہیں آتے، بلکہ وہ تعصب سے کہتے ہوں گے کہ ہم کیا دن دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو جہنم کی آتش میں ذلت و خواری کا عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں، لیکن جنہیں ہم دنیا میں برے لوگ سمجھتے تھے وہ یہاں نہیں ہیں۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، کیا ہم یوں ہی ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے یا اب ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ پاتی؟ تفسیر میں لکھتے ہیں اتخذناہم سخریا، یہ جملہ خبریہ ہونے کی صورت میں اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ہم نے دنیا میں ان کا مذاق اڑایا تھا، جیسے کننا نعدہم من الاشرار، یہ جملہ خبریہ ہے۔ مزید لکھتے ہیں ام زاغت عنہم الابصار، اس صورت میں اس جملے کا تعلق لا نرا رجالا کے ساتھ ہے، یعنی جن لوگوں کو ہم دنیا میں برے لوگ سمجھتے تھے وہ یہاں جہنم میں نظر نہیں آتے، کیا وہ جہنم میں نہیں ہے؟ یا وہ بھی جہنم میں لیکن ہماری نگاہیں انہیں نہیں دیکھ پاتی۔ اور اگر جملہ اتخذناہم کو سوالیہ سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، اب وہ جہنم میں نہیں ہے؟ ہمارا مذاق اڑانا کس قدر بڑی غلطی تھی، یا یہ کہ یہ لوگ بھی جہنم میں موجود ہیں لیکن ہماری نگاہیں ان کو نہیں دیکھ پاتی۔ ہمارے نزدیک پہلی تفسیر درست ہے۔ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، یہ جہنمیوں کے باہمی جھگڑے کی حتمی بات ہے۔ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جہنمیوں کا آپس میں جھگڑنا ایک حقیقت ہے، یہ واضح بات ہے کہ ہر شکست خوردہ جماعت اپنی شکست اور رسوائی کے بعد آپس میں جھگڑتی ہے، ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنے والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ جنت والے آپس میں سلام سلام کر رہے ہوں گے اور جہنم والے آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار، آپ کہہ دیجئے میں تو صرف تنبیہ کرنے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو واحد قہار ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اے رسول ان مشرکین سے کہہ دیجئے میں تمہیں عذاب الہی سے بچنے کی صرف تنبیہ کرنے والا ہوں، توحید کی طرف دعوت دینے والا ہوں، میری دعوت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غرض نہیں ہے، نہ اپنا کوئی مفاد وابستہ ہے۔ پھر لکھتے ہیں وما من الہ الا اللہ، میری دعوت کی بنیاد اللہ کی معبودیت کے علاوہ تمام مصنوعی معبودوں کی نفی ہے۔ الواحد القہار، وہ معبود صرف ایک، وہ ایک جو کثرت کو قبول نہیں کرتا۔ القہار، وہ ایک ہے لیکن ہر چیز پر غالب آنے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، وہ بڑا غالب آنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔
اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ وہ کل کائنات کا حقیقی مالک ہے، کائنات کا ہر ذرہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کائنات کا رب یعنی مالک ہے، ایسا مالک جو العزیز اپنی تمام مملوکات پر غالب آنے والا ہے، الغفارو اس کے باوجود وہ درگزر کرنے والا ہے کہ اگر اپنی مملوک میں سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو قہر و غلبے کے باوجود معاف فرماتا ہے۔ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، کہہ دیجئے یہ ایک بڑی خبر ہے جسے تم منہ پھیرتے ہو۔ ان دونوں آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، قل ہوا نبأ عظیم، کہہ دیجئے وہ عظیم خبر ہے، وہ یعنی قرآن عظیم خبر ہے، یا کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عظیم خبر ہے۔ نبأ عظیم سے مراد قرآن ہو یا کلمہ توحید، دونوں صورتوں میں عظیم خبر ہے، دنیا کے اعتبار سے عظیم ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی عظیم ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اس نبأ عظیم نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، انسانیت کو فکری بلوغت تک پہنچا دیا، دنیا کو تمدن دیا، تہذیب سکھائی اور انسان کو انسانی حقوق سے آشنا کیا۔ آخرت کے اعتبار سے شرک و کفر جیسی پلیدی سے انسانوں کو نجات دلائی، پتھر پرستی جیسی توہین آمیز کھائی سے نکال کر رب العالمین کی بندگی کی معراج پر پہنچا دیا، زندگی کے تصور میں ایک انقلاب پیدا کر کے ابدی زندگی آباد کرنے کی عظیم سوچ عنایت فرمائی۔ کس قدر عظیم ہے اس خبر کا مضمون، عظیم ہے اس خبر کے نتائج، عظیم ہے اس خبر کے پیش کرنے والے اور عظیم ہے اس خبر کا تحفظ کرنے والے، صلوات اللہ علیہم۔ آگے بڑھتے ہیں، انتم عنہ معرضون، کس قدر بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس عظیم خبر کی عظمت جاننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے بلکہ سوچے سمجھے بغیر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ سعادت دارین سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ مجھے عالم بالا کا علم نہ تھا جب وہ فرشتے بحث کر رہے تھے، میری طرف وحی محض اس لیے ہوتی ہے کہ میں نمایاں طور پر فقط تنبیہ کرنے والا ہوں۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بیان ہو رہا ہے کہ میرا واحد ذریعہ علم وحی ہے، اگر وحی نہ ہوتی تو مجھے عالم بالا کا از خود علم نہ ہوتا کہ وہاں کس بات پر بحث ہو رہی ہے۔ اس بحث و جھگڑے سے مراد فرشتوں کی اللہ تعالیٰ سے بحث ہو سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ بنانے کا ذکر کیا تو فرشتوں نے سوال اٹھایا تھا، یا اس جھگڑے کا ذکر ہوا کہ جو ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے انکار کے ساتھ کیا تھا، جس کا اگلی آیات میں ذکر آ رہا ہے۔ مزید آگے لکھتے ہیں، ان یوہا یا ان یوہا الیہ، میری طرف صرف وہ وحی ہوتی ہے جو انداز سے مربوط ہے، یعنی کافروں کی صرف تنبیہ ہوتی ہے، بشارت کا ان کافروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پس جب میں اسے درست بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ مزید یہاں پہ ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ ان آیات کی تشریح سورہ ہجر آیت نمبر 29 میں ہو چکی ہے، وہاں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا۔
اس کی تشریح دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی تشریح کے لیے ملاحظہ سورہ اعراف آیت نمبر 12 اور 13. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. فرمایا اے ابلیس جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ اب ان آیات کی تفسیر. بی یدیہ، جس مخلوق کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. میں بی یدیہ سے مراد قدرت و قوت ہے. قوت کے لیے ہاتھ سے کی تعبیر ایک محاورہ ہے اپنے ہاتھوں سے کے ذکر میں ایک خاص اہتمام ہے. جس طرح کہا جاتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس میں نے دیکھا ہے کے ساتھ آنکھوں کا ذکر کرنا ایک خاص اہتمام کی طرف اشارہ ہے. مزید دیکھتے ہیں ام کنت من العالین. بعض حضرات نے اس جملے سے یہ مفہوم نکالا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی تھی کہ جن کا شمار عالین میں ہوتا تھا اور وہ سجدہ کرنے پر مامور نہ تھی. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اس نے کہا میں اسے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. اس کی تشریح بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 سے. قال فاخرج منها فإنك رجيم. فرمایا پس نکل جا یہاں سے کہ تو یقیناً مردود ہے. مزید لکھتے ہیں کہ اس کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ ہجر آیت نمبر 34. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور یوم جزا تک تم پر میری لعنت ہے. اس آیت کی تفسیر لکھا ہے کہ یوم الدین قیامت تک جب لعنت ہوگی تو قیامت کے دن ان لعنتوں کا نتیجہ بھگتنا ہوگا، نہ یہ کہ قیامت کے بعد لعنت ختم ہو جائے گی. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. اس نے کہا میرے رب پس ان لوگوں کے اٹھائے جانے کے روز تک مجھے مہلت دے. فرمایا تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے معین وقت کے دن تک. اور ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابلیس کو مہلت مل گئی. اس طرح جن و انس میں سے گمراہ کرنے والوں کو مہلت مل جاتی ہے تاکہ نظام یک طرفہ نہ ہو. ایک طرف مجرم کے عذاب میں اضافہ ہو اور دوسری طرف مکلف کا امتحان اور آزمائش بحال رہے. اگر گمراہ کرنے والوں کی جڑ کاٹ دی جائے تو انسان میں موجود خواہشات نفسانی ختم کر دی جائیں اور صرف فطرت سلیمہ، عقل سلیم، فرشتوں اور ہادیان برحق ہی کو موقع دیا جائے تو یہ نظام یک طرفہ ہو جاتا ہے. آزمائش اور امتحان کے لیے کوئی جگہ نہ رہتی، انسان کو خود مختاری نہ ملتی اور اختیار و انتخاب کا حق نہ ملتا. مزید لکھتے ہیں الی یوم الوقت المعلوم. ابلیس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، جواب میں وقت معلوم تک کے لیے مہلت دی گئی. مفسرین فرماتے ہیں وقت معلوم سے مراد نفخہ اول ہے، یعنی پہلی بار سور پھونکنے تک کی مہلت. اس کے بعد جب سب مر جائیں گے تو ابلیس کو مہلت دینے کا مطلب نہیں بنتا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. کہنے لگے مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا دوں گا، ان میں سے سوائے تیرے خالص بندوں کے. اور ان دونوں آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابلیس اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر اپنے راسخ عزم کا اظہار کرتا ہے کہ میں اولاد آدم سے انتقام لے کر رہوں گا اور جس پر میرا بس چلے گا ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا اجمعین. مزید لکھتے ہیں الا عبادک، مخلص بندوں کو وہ گمراہ نہیں کر سکے گا، نہ یہ کہ وہ گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا.
یہاں اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے کہ میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ شیطان کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو گمراہ ہونے پر مجبور کر سکے۔ شیطان خود کہتا ہے اور میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی، پھر تم نے میرا کہنا مان لیا۔ اہم نکات میں دیکھتے ہیں کہ شیطان کے پاس گمراہی پر مجبور کرنے کی طاقت نہیں، رحمان ہدایت پر مجبور نہیں کرتا، دونوں کی طرف سے صرف دعوت ہوتی ہے اور ہر دعوت پر لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين۔ فرمایا تو یہ ہے اور میں حق بات ہی کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان میں سے تیری پیروی کرنے والوں سے جہنم کو ضرور پر کر دوں گا۔ ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں قال فالحق فهذا هو الحق یا فاقسم بالحق والحق اقول۔ جملہ معترضہ ہے، ربط کلام اس طرح ہے کہ حق کی قسم میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ منکا میں شیطان کے ہم نوع اور اس کا لشکر آ گئے، اور ممن تبعک میں جن و انس کے پیروکار شامل ہو گئے۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين۔ کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے اس بات کا اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹ والوں میں سے ہوں۔ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ میں نہ تو تم سے کسی دنیاوی مفاد کا طالب ہوں، نہ تمہیں ایسی کوئی مثال ملے گی کہ میں نے اپنے مفاد کی خاطر کوئی غلط قدم اٹھایا ہو یا کوئی غلط بات کی ہو۔ ما انا من المتکلفین، نہ ہی کسی تصنع کا عادی ہوں اپنی بڑائی دکھانے کے لیے وہی کا دعویٰ کروں۔ میری زندگی کا کوئی گوشہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے کہ میں کس مزاج کا مالک ہوں۔ إن هو إلا ذكر للعالمين، یہ تو عالمین کے لیے صرف نصیحت ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عالمین ہر مکان و زمان، ہر نسل اور پوری دنیا کے لیے ایک نصیحت، ایک پیغام ہے، اور انسانی ضمیر و وجدان کی بیداری کے لیے ایک حیات بخش آواز ہے۔ مکے میں نازل ہونے والی یہ آیت اور دیگر متعدد آیات شاہد ہیں کہ یہ پیغام روز اول سے عالمین کے لیے ہے، ایک علاقے یا نژاد کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ جیسا کہ دشمنان اسلام مستشرقین کہتے ہیں کہ شروع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال صرف مکہ اور اس کے گرد و پیش تک اپنی رسالت کو محدود کرنا تھا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تمہیں اس کا علم ایک مدت کے بعد ہوگا۔ اور سامعین کرام، یہ آیت اس سورہ کی آخری آیت ہے۔ تفسیر پیش کر رہی ہوں۔ مکے کے نامساعد ترین حالات اور فضا میں جہاں دور دور تک عام نظروں کو کامیابی کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی، اس ضمن میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ایک مدت کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو میں آج کہہ رہا ہوں وہ پورا ہو کر رہے گا۔ چشم عالم نے دیکھ لیا کہ کوئی زیادہ مدت نہیں گزری تھی، مشرکین کی گردنیں یا کٹ گئیں یا جھک گئیں اور اسلام کے خلاف تمام سازشوں کی جڑیں کٹ گئیں۔ اور آخر میں ایک ریفرنس دیا ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 78 کا، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، ترجمہ بھی ہے، اور اس طرح اہل باطل خسارے میں پڑ گئے۔ تو سامعین کرام، یہ تھی سورہ صاد کی تفسیر جو کہ اب مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ریکارڈنگ میں انشاءاللہ پیج نمبر 391 سے سورۃ الزمر کی تفسیر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اب اپنی ریکارڈنگ کو یہیں مکمل کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا قرار دے، ہمیں قرآن ناطق اور قرآن صامت دونوں سے منسلک کر کے رکھے۔ یہ تفسیر ہماری ایمان کی بلندی کا باعث بنے، ہمارے ایمان کی پختگی کا باعث بنے، اور پروردگار اسے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔
آج جس وقت یہ میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں شب جمعہ ہے، اس وقت کی سب سے عظیم دعا کہ پروردگار عالم وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد از جلد ظہور فرما دے اور میں اور آپ ہم سب امام کے انصار اور اعوان میں شمار ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بن ذوالفقار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔